الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں نہ کہو انہیں مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا علی الآخرہ، اے ایمان والو مدد طلب کرو آخرت پر، مدد طلب کرو۔ بعد نے کہا ہے کہ الذکر و شکر، ذکر اور شکر پر، کیونکہ پیچھے ذکر کا ذکر ہوا، تو ذکر اور شکر پر مدد طلب کرو، ذکر اور، لیکن علی الآخرہ یہ بات کا نہیں کھول، شاعر نے بھی اسے پسند کیا، آخرت پر مدد طلب کرو، بالصبری، صبر کے ذریعے، علی الطاعت والبلائی، علی الطاعت والبلائی، یعنی طاعت اور مصیبت پر صبر کرنے کے ذریعے آخرت پر مدد طلب کرو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے نماز روزہ، جیسے اور مصیبت، نماز روزے پہ رکنا، نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا، یہ صبر ہے طاعت پر، اور مصیبت پر صبر کرنے کے ذریعے آخرت پر مدد طلب کرو۔ والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے، اور خصھا بذکر تکررھا وعظمھا، اور اس کو خاص کر دیا ذکر کرنے کے ساتھ، کیونکہ یہ لوٹ کر آتی ہے، کیا آتی ہے نماز، اور اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی تو نماز کی عظمت کی وجہ سے اور اس کے بار بار آنا تک، اس کی وجہ سے اس کو ذکر کے ساتھ خاص کیا، اس کا نام لے کر خاص کیا۔ تو یقیناً نماز عظیم ہے اور نفس پر باری ہے۔ کس پر؟ اس کا ثقل نفس پر ہے، نفس پر سخت گزرتا ہے کہ نماز ادا کرنی ہے، لیکن انعام بھی تو بہت بڑا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ جس کے پیچھے جو حدیث بات گزری تھی ذکر کے بارے میں، کہ جو مجھے تنہائی میں یاد کرے مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، جو مجھے مجمع میں یاد کرے میں اس کو فی ملئ خیر من ملئہ، میں اسے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ یہ حاشیے میں کہتے ہیں وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذِكْرَ، یہ جو ہے نا حدیث دلالت کرتی ہے اس بات پہ کہ ذکر اپنی اصل پہ باقی رہتا ہے، ذکر باقی رہتا ہے، یعنی یہ تنہائی میں ذکر کرنا بھی ہے، وہ بھی ہے، اور دوسرا اطاعت، یعنی نماز، اللہ کی منع کردہ افعال جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے اس سے بچنا، تو یہ بھی ہے، یہ بھی، اور ذکر اپنی اصل پر بھی باقی ہے۔ یہ حدیث سے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اور ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے، بالعون، شاعر کہتے ہیں بالعون، مدد کرنے کے ساتھ۔ کس کے؟ اب یہ یاد رکھو کہ ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ کی مدد تو سب کو حاصل ہے، ہر گھڑی اللہ کی مدد سب کو حاصل ہے۔ تو جو اللہ کی مدد اور اللہ کی معیت، اللہ کی سب کو حاصل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ معیت عامہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک مدد، یعنی کہ یہ جو بلکہ مدد نہ کہیں، مدد یہ کہیں کہ معیت کی دو قسمیں ہیں، معیت کی ایک معیت عامہ ہے، ایک معیت خاصہ ہے۔ ایک اللہ کی معیت اور اللہ کا ساتھ سب کو ہے، ٹھیک ہے، اللہ سب کے ساتھ ہے، اللہ وہ یہ معیت عامہ ہے، اور معیت خاصہ ہے کہ اللہ سب کے ساتھ نہیں ہے، سب کے
اب معیت عامہ کیا ہے کہ وہ سب کے ساتھ ہے. کیا مطلب؟ یعنی علم اور قدرت کے ساتھ. کس سے؟ علم اور قدرت کے ساتھ اس کی معیت سب کو حاصل ہے اور وہ سب کے ساتھ ہے. سب کے یعنی سب کو جانتا بھی ہے اور سب پہ قادر بھی ہے. سب پہ کہتے ہیں نا اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. تو کس اعتبار سے؟ وہ تو آنے جانے سے پاک ہے, زمین زمان سے پاک ہے, مکی مکان سے پاک ہے, جہاد سے پاک ہے, تو حدود سے پاک ہے. تو بھی کیا مطلب؟ یعنی علم کے اعتبار سے قریب ہے. کس سے؟ علم کے اعتبار سے کوئی شے اس سے دور نہیں ہے, وہ دیکھتا ہے, کوئی دور نہیں ہے. اور قدرت کے اعتبار سے وہ ساتھ ہے, ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے, ہر شے اس کے ہاتھے میں ہے, ہر شے. تو یہ ہے اس کی معیت عامہ جو ہر ایک کو حاصل ہے, ہر ایک کو, کہ ہر ایک کو جانتا ہے اور ہر ایک پہ قادر ہے. تو یہ ہے ان اللہ مع, بے شک اللہ ساتھ ہے ہر ایک کے. لیکن جو معیت خاصہ ہے وہ اس کے نیک بندوں کو نصیب ہوتی ہے. کس کو؟ پرہیزگاروں کو نصیب ہوتی ہے. جو اس کے فرما بردار ہوتے ہیں انہیں نصیب ہوتی ہے. جو صبر کرنے والے ہیں اس کے حکم پہ انہیں نصیب ہوتی ہے, انہیں. تو معیت خاصہ وہ ہے مدد اور نصرت. وہ کیا ہے؟ تو جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, فرما برداری کرتے ہیں, نافرمانی سے بچتے ہیں, صابر ہیں, متقی ہیں, اللہ ان کی مدد فرماتا رہتا ہے. اللہ, یہ ہے معیت خاصہ. معیت خاص اللہ کی معیت اور اللہ کا ساتھ خاص لوگوں کو نصیب ہوتا ہے اور متقی پرہیزگاروں کو نصیب ہوتا ہے. تو قدم قدم پہ اللہ کی مدد انہیں نصیب ہوتی ہے. کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں خدا کی مدد نصیب ہے. اب دیکھو یہ حاشیہ نمبر 13 ہے. کہتے ہیں شاعر نے کہا بالعون, کہتے ہیں ای لأن المعیت علی قسمین, اس لیے کہ معیت کی 2 قسمیں ہیں. معیت کی ساتھ کی 2 قسمیں ہیں. احدہما معیت عامۃ, ان میں سے ایک معیت عامہ ہے. معیت وہی المعیت بالعلم والقدرہ, اور وہ معیت علم اور قدرت کے ساتھ ہے. علم یعنی اللہ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے سب کے ساتھ ہے, سب کے ساتھ ہے. والثانی معیت خاصۃ, اور ثانی معیت خاصہ ہے, یہ اللہ کا ساتھ خاص. وہی المعیت بالعون والنصر, اور یہ معیت مدد اور نصرت کے ساتھ. کس کے؟ یعنی اللہ مدد اور نصرت کے اعتبار سے خاص بندوں کے ساتھ ہے, اپنے فرما بردار بندوں کے ساتھ ہے. وَهَذِهِ خَاصَةٌ بِالْمُتَّقِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالصَّابِرِينَ, تو کہتے ہیں یہ جو معیت ہے یہ معیت متقیوں کے ساتھ اور محسنین کے ساتھ اور صابرین کے ساتھ خاص ہے. من الکرخی, اس کو کرخی نے ذکر کیا ہے. واللہ تعالی اعلم بالصواب.